أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پروردگار عالم نے انسانیت کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت بتلانا اور سمجھانا، یعنی زندگی اس طرح سے گزارے جس طرح سے رب چاہتے ہیں اور جس پر رب راضی ہوتے ہیں اس طرح کی زندگی گزارے. تمام انبیاء اکرام نے آ کر یہی بات اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی امت کو سمجھائی. رب کائنات نے جس ہستی کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، گو کہ وہ لوگ دنیا میں آنے سے پہلے ہی منتخب شدہ تھے. اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انتخاب کر لیا تھا کہ فلاں ہستی نوح علیہ السلام بنے گی، فلاں کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا جائے گا، فلاں اسماعیل ذبیح اللہ بنیں گے، کسی کو اللہ موسیٰ کلیم اللہ بنائیں گے، کسی کو عیسیٰ روح اللہ بنایا جائے گا. اللہ نے یہ دنیا، یہ جہان بنانے سے پہلے یہ انتخاب اور یہ فیصلہ کر دیا تھا.
اللہ نے پھر ہر نبی کو کمالات سے نوازا، معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ظاہری خوبی، نبوت مل جانا یہ خود بہت بڑی خوبی، بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے نبوت کے اظہار کے لیے ہر نبی کو کوئی خاص خوبی عطا فرمائی، جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے اظہار کے لیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے، ایک نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے لکڑی کا بہت بڑا تخت عطا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے 4000 کرسیاں اس پہ لگ سکتی تھی، اتنا بڑا تھا۔ شاید کوئی اتنا بڑا ہوائی جہاز اب تک نہ بنا ہو، یعنی 4000 لوگ اس پہ سوار ہوں، اتنا بڑا وہ تخت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ بس تم آرڈر کرو گے یہ ہوائی جہاز کی طرح اڑتا پھرے گا۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، مٹی پانی مکس کر کے گارا بنائیں اور اس گارے کا پرندہ بنا دیں۔ بچے جیسے کھلونے بنایا کرتے ہیں، پرندہ بنا کر اگر وہ اس میں پھونک مار دیتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ اتنا سخت لوہا ان کے ہاتھ میں اگر آتا تو موم سے بھی زیادہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، سامنے ایک آدمی آ کر کے بیٹھا، شکل دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے وہ نبی کہ کیا کھا کے آیا، کیا بچا کے آیا، کیا اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں، قم، کھڑا ہو جا، میری مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ تجھے زندگی دے تو کھڑا ہو جا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، 1.25 لاکھ نبی، ان میں سے 313 رسول آئے ہیں۔ رسولوں کو نبیوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں، نبی بھی ہیں لیکن اللہ نے نئی کتاب، نئی شریعت، نئی امت انہیں عطا فرمائی، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے، پھر اخیر میں اللہ نے سارے نبیوں کے تمام معجزات، تمام کمالات کو اکٹھا کیا، ہر معجزے میں اضافہ کیا اور محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر دیں، سلیمان علیہ السلام وہ اتنا بڑا تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑائیں، موسیٰ کلیم اللہ اپنا ہاتھ بغل میں دے کے نکالے، سورج سے بھی زیادہ چمکے، سوکھی لکڑی عصا پھینک دیں تو اژدہا بن جائے، پکڑ لے تو لکڑی بن جائے۔ تمام نبیوں کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، نبی کی نبوت کا اظہار ہے، نبی کی خود اس میں کوئی طاقت کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کی اپنی طاقت، اپنا کمال نہیں، اس کی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ یہی ایک بات اور کرتا چلوں، پھر اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ نبی کی نبوت کے اظہار کے لیے
اللہ معجزہ عطا فرماتے ہیں، اور ہر نبی کا معجزہ الگ الگ تھا۔ جو ایک کو ملا وہ دوسرے کو نہیں، اس کا نیا معجزہ۔ جو دوسرے کو ملا وہ تیسرے کو نہیں، اس کا نیا معجزہ۔ جو تیسرے کو ملا چوتھے کو نہیں، اس کا نیا معجزہ۔ نبی کو نبوت کے اظہار کے لیے اللہ معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی آدمی اپنے نفس پر جبر کرے، اپنی دنیا کی رنگینیوں کو دبا لے، بس اللہ اللہ میں لگ جائے، یا یوں کہوں اللہ کا بن جائے، اللہ کا ہو جائے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ ولی کی ولایت کے اظہار کے لیے اسے کرامت عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا ہر نبی، ہر ولی کی کرامت بھی الگ الگ، اللہ جس کو جو چاہتے ہیں وہ کرامت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے۔ نبیوں کی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی عطا فرمائی، اور بعضوں کا اللہ نے ایک نبی سے بڑھ کر دوسرے نبی کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض نبی کو کسی نبی پہ فضیلت عطا فرمائی، بعض رسول کو اور رسولوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی تفصیلیں ارشاد فرمائی، لیکن فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ ان نبیوں میں، ان رسولوں میں ایک نبی ایسا جس کو میں اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، اللہ نے یہ کلام عطا فرمایا، اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ نبی اللہ سے گفتگو کیا کرتا تھا، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تمام نبیوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اللہ سے گفتگو کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے سے باتیں کی ہیں، اللہ نے القاء کے ذریعے سے باتیں کی ہیں، اللہ نے نبیوں سے خواب کے ذریعے سے باتیں کی ہیں، لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں جن سے اللہ ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وادی مقدس طور سینا پہ جب جاتے تو وہاں اللہ سے ہم کلام ہوتے، یعنی ایک جگہ مخصوص تھی ہم کلامی کے لیے۔ اللہ ہم سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پتہ ہے آپ کو، تو وہ ہم کلامی گھروں میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے موسیٰ کلیم اللہ سے کہیں بھی ہم کلام ہو سکتے تھے، یمن میں بھی گئے، شام میں بھی گئے، قوم شعیب کے علاقے میں بھی گئے، مصر میں بھی گئے، کہیں بھی ہم کلامی ہو سکتی تھی، لیکن رب کائنات نے ہر جگہ ہم کلامی نہیں کی، بلکہ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، جب تمہیں ہم کلامی کرنی ہو، میں اللہ سے گفتگو کرنی ہو، میں اللہ سے کلام کرنا ہو، تو طور سینہ پہ آ جانا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو، اگر تمہارا بھی جی چاہے رب سے ہم کلام ہونے کو، رب سے باتیں کرنے کو، رب سے گفتگو کرنے کو، جب تمہارا جی چاہے آ جایا کرو، میں اللہ سے ہم کلام ہوا کرو۔ مولا کیسے آئیں؟ فرمایا اپنے گھر سے پاک ہو کر آؤ، وضو خانے سے وضو کر کے آ جاؤ، مسجد
مسجد کے اندر آ جا، اب تو نماز کی جب نیت باندھ لے گا، میں اللہ سے تیری ہم کلامی شروع ہو گئی۔ جب تو پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تو نے اللہ کا کلام پڑھا، اللہ تجھے جواب دیں گے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں او فرشتوں حمیدنی ربی عبدی، او فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جو چاہے اللہ سے ہم کلام ہونا، محبت سے آ کے نیت باندھ لیا کر، ہم کلامی شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ احادیث میں، روایات میں بے شمار واقعات ہیں اللہ سے ہم کلامی کے، اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی جب طور سینا پہ جا رہے ہوں تو سمجھ جاؤ یہ باتیں کرنے جا رہے ہیں، یہ کلام کرنے جا رہے ہیں، یہ کلیم اللہ بننے جا رہے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں احادیث میں، روایات میں، تاریخی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، باتیں کی۔ ایک مرتبہ ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے تو پوچھنے لگے مولا آپ سوتے کس ٹائم ہیں، آرام کس وقت فرماتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، شاید دل میں ہوگا کہ آرام کے ٹائم پہ میں نہ آؤں، آرام کرنے کے ٹائم میں نہ آؤں، جیسے ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کا آرام کرنے کا ٹائم ہو اس وقت نہ جائیں۔ اور بے شمار واقعات ایسے ہیں اللہ نے بعض اوقات تو ڈائریکٹ جواب دے دیا کہ میں کس ٹائم سوتا ہوں، لیکن اکثر واقعات ایسے ہیں اللہ نے ظاہری کوئی مظہر، کوئی اظہار کی چیز دکھا کر بات سمجھائی تاکہ اگلا سوال نہ کرنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی مولا آپ سویا کس وقت کرتے ہیں، آرام کس وقت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم پانی کا ایک پیالہ لے لو، یہاں آ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یعنی طور سینا پہ کھڑے ہو جاؤ، لے کر کے کھڑے رہو، اس وقت تک کھڑے رہو جب تک میں کوئی اگلی بات ارشاد نہ فرماؤں۔ موسیٰ کلیم اللہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، دن گزر گیا، رات آ گئی، ساری رات لیے کھڑے 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 کھڑے، رات کا جب پچھلا پہر ہوا، موسیٰ کلیم اللہ ہے تو نبی، ہے تو رسول، ہے تو پیغمبر، لیکن اللہ نے انسان بنایا، انسان تھک بھی جایا کرتا ہے، انسان کو نیند بھی آیا کرتی ہے، انسان کو اونگ بھی آ جایا کرتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے کھڑے تھک بھی گئے، نیند کا غلبہ بھی آیا، ذرا ایک اونگ کا جھٹکا جو لگا پیالہ وہاں جا گرا، پیالہ ٹوٹے ٹوٹے، ایک لڑکھڑاہٹ پیالہ ختم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے مولا میں تھک گیا تھا، نیند کا ایک جو جھٹکا آیا، ذرا سی مجھے اونگ آئی، پیالہ وہاں جا گرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے کہ جس پر نیند کا غلبہ نہیں ہوا کرتا، نیند نہیں آیا کرتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آیا کرتی، میں اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوا کرتی۔ اے میرے کلیم تیری ایک لمحے کی نیند نے اس پیالے کا بیڑا غرق کر دیا، یہ ایک نیند کا جھٹکا تیرے پیالے کو لے گیا، اگر اللہ کو نیند آ گئی یہ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا۔
ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا کلیم اللہ، اے موسیٰ رب سے گفتگو کرنے جا رہے ہو نا؟ فرمایا بالکل۔ وہ آدمی کہنے لگا میرے اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، بڑی دولت دی ہے، مال بھی ہے، مویشی بھی ہے، اونٹ گائے بھیڑیں بھری پڑی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان میں مصروف ہو کے کہیں میں اپنے رب سے غافل نہ ہو جاؤں۔ رب سے ذرا دعا تو کرنا، رب سے میری درخواست تو پیش کرنا، اللہ میرا مال تھوڑا سا کم کر دے، تھوڑا سا مال کم کر دے تاکہ میں سکون سے تو زندگی گزاروں، اللہ اللہ بھی کروں، انہی میں کہیں الجھ کر میری یہ اور اگلی دنیا زندگی برباد نہ ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا پیغام دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا، ایک اور آدمی ملا، آدمی کی حالت یہ ہے غربت اس کے چہرے اور لباس سے نظر آتی ہے، مٹی میں رلا ہوا فقیر آدمی عرض کرنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، لگتا یہ ہے یہ راستہ طور سینا کو جایا کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے تم اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو۔ فرمایا بالکل، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، باتیں کرنے جا رہا ہوں، ہم کلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی عرض کرنے لگا اے اللہ کے کلیم، جب گفتگو ہو رب کی دربار میں میری بھی درخواست پیش کر دینا، پلے کچھ نہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، کھانے کو روٹی کا لقمہ کوئی نہیں، مولا مہربانی کرے مجھے کوئی روٹی ہی دے دے، میرے مقدر میں بھی اللہ کچھ لکھ دے، میرا اللہ مجھے بھول تو نہیں گیا بنا کے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پیغام دے دیں گے۔ طور سینا پہ چلے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہونے لگی تو پہلے انہی کی درخواست پیش کر دی، عرض کر دیا مولا آپ کا ایک بندہ جسے آپ نے مال بڑھا دیا ہے وہ کہتا ہے میرے اللہ سے درخواست کر دینا میرا اللہ میرا تھوڑا سا مال کم کر دے، کہیں میں انہی مال میں مصروف نہ رہ جاؤں، کہیں اسی کی وجہ سے میں رب کو بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، اس کا مال کم نہیں ہو سکتا۔ عرض کی مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ادا کرتا رہتا ہے، بڑا شکر ادا کرتا ہے، لہذا جو آدمی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے میں اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہیں کیا کرتا، بلکہ اللہ کا فیصلہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا او میرے بندوں اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اللہ تمہاری اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، میرے بندے کو پیغام دے دو اگر اپنے مال میں کمی کرنا چاہتا ہے، اپنی دولت میں کمی کرنا چاہتا ہے، اپنے مویشیوں میں کمی کرنا چاہتا ہے، جس چیز میں کمی کرنا چاہتا ہے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، نعمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ عرض کی مولا ٹھیک ہے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ مولا ایک درخواست اور ہے، ایک غریب فقیر آدمی ملا، پلے ایک لقمہ بھی روٹی کا کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میرا رب کہیں مجھے بنا کے بھول تو نہیں گیا، مجھے پیدا کر کے بھول تو نہیں گیا، مولا میرے رزق میں اضافہ کر دے، مجھے کھانا پینا دے دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، میں اللہ نے بڑی نعمتیں اسے پہلے عطا فرمائی تھی لیکن وہ ناشکرا ہے، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لہذا اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن فرمایا میرے کلیم جا کے پیغام دے دینا، اگر وہ چاہتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو ناشکری چھوڑ دے، شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ مولا اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اب وہ کس چیز کا شکر ادا کرے؟ فرمایا میرے کلیم اس کی آنکھیں ہیں، ہاں جی ہے، اس نے مجھے دیکھا تو بلایا، زبان ہے، ہاں جی بولا تھا، کان ہے بالکل، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کھاتا پیتا صحیح ہے، بھوک لگتی ہے تو روٹی مانگ رہا۔ عرض کی مولا بالکل۔ فرمایا یہ ان گنت لاکھوں نعمتیں اس کے جسم پہ ہے، وہ ان کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو وہ مالدار ملا، اور موسیٰ میری درخواست دی تھی؟ فرمایا ہاں دی تھی، لیکن تیری ان نعمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ کیوں؟ فرمایا اگر چاہتے ہو کمی تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ کہنے لگا واہ موسیٰ، چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس اللہ نے مجھے صحت دی، جوانی دی، زندگی دی، اعضائے جسم دیے اور مال دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، میں اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے اللہ کہہ رہے ہیں پھر دولت بھی کم نہیں ہو سکتی۔ آگے چلے، وہ غریب مل گیا، میرا پیغام دیا تھا، بالکل دیا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے دولت ملے گی؟ فرمایا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ تم شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے ہو۔ موسیٰ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ آج ہماری زبان پہ بھی یہ جملہ ہے نا جی، رب نے دیا کیا ہے، کس چیز کا شکر ادا کروں؟ ہم سمجھتے ہیں گاڑی ہے تو شکر ادا کرو، دولت ہے تو شکر ادا کرو، عہدہ کرسی منصب ہے تو شکر ادا کرو۔ اور میرے محترم دوستوں، اسی واقعے میں تفصیل بھی آ چکی، یہ دماغ اللہ نے دیا، سلامت ہے۔ میرے عزیز فوت ہو گئے 3-4 دن قبل، میں جنازے کے لیے گیا ہوا تھا علی پور کی طرف، تو جب میری واپسی تھی کل، تو اسی علاقے کا ایک جوان ہے، لیکن کوئی پرزہ ہلا ہوا ہے، دماغ کا پرزہ کوئی ہلا ہوا ہے۔ آپ نے صرف سنا ہوگا، میں نے دیکھا کل، دماغ کا پرزہ ہلا ہوا ہے، جوان ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، معدہ ٹھیک ہے، اعضاء سب ٹھیک ہے، دماغ کا صرف ایک پرزہ ہلا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، نالیوں میں ہاتھ مار رہا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ وہی بات کروں گا، وہیں پر میری اہلیہ کے چچا ہیں، پہلے ٹھیک تھے، اب آنکھوں سے معذور ہے، ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی محتاج ہے، کوئی آئے تو لے کے جائے، مسجد میں جائیں تو کوئی لے کے آئے، مسجد سے گھر آئیں تو کوئی لے کے جائے۔ کتنی بڑی، ہم تو صرف کہتے ہیں دیکھنے سے معذور، دیکھنے سے نہیں، جو نابینا ہے وہ چلنے سے معذور، اٹھنے سے معذور، بیٹھنے سے معذور، وہ ہر چیز سے معذور ہو جایا کرتا۔ رب کائنات نے ہمیں ناک عطا فرمایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سوچا ہی کوئی نہیں۔ کرونا آیا تو ہمیں پتا چلا، ڈاکٹروں نے کہا کرونا کی ایک نشانی یہ ہے کہ سونگھنے کی طاقت ختم ہو جایا کرتی ہے، نہ خوشبو آتی ہے نہ بدبو آیا کرتی ہے۔ اور لوگوں، اگر رب کائنات ہم سے یہ سونگھنے کی خاصیت چھین لے تو ہمیں کیا پتا کہ عطر کی شیشی کھلی ہے یا پخانا پڑا ہے۔
پروردگار عالم نے ہمیں دانت عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، دل دماغ عطا فرمایا، اعضاء عطا فرمائے، ہر چیز سلامت ہے۔ لوگوں ان کا شکر ادا کیا کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، رب کی مہربانی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آنکھ کام نہیں کرتی، کتنے ایسے ہیں بڑے سونے جوان ہیں، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے۔ یہ ایک انگوٹھا ہے نا جی، جب اس کی بات سمجھانی ہو تو پھر ابا جی یاد آ جاتے ہیں، عجیب انداز میں باتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اس ایک انگوٹھے کی اگر قیمت پوچھنی ہے اس سے پوچھ جس کے پاس یہ نعمت نہیں اور وہ لیٹرین میں ناڑا باندھنے سے تنگ کھڑا۔ میں سوچتا تھا یہ بھی کوئی بات ہے، کبھی آج آپ بھی کوشش کر کے دیکھنا۔ میں نے کوشش کی کہ انگوٹھے کے بغیر یہ عمل کر کے دیکھوں، یاد آیا، سمجھ میں آیا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے، ان نعمتوں میں اضافہ کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ لیکن اگلی بات بھی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، نعمت دی میں اللہ نے، کھاتا کسی اور کا کھولو گے، نعمتیں میں اللہ دیا کرتا ہوں، تم کہو گے فلاں پیر نے دی، فلاں بابے نے دی، اولاد میں نے دی، تیرے دماغ میں ہے فلاں بابا جی نے یہ اولاد مجھے دی، صحت میں نے دی، تیرے ذہن میں ہے فلاں پانی سے میں نے غسل کیا تھا وہاں سے مجھے ملی، فلاں بابے کے دربار پہ گیا تھا وہاں سے شفا مل گئی، وہاں سے بیٹا مل گیا، وہاں سے اولاد مل گئی۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او اللہ والے جن کی درباروں پہ جا کر، جن مزارات پہ جا کر تو بیٹا مانگا کرتا ہے، پہلے معلومات تو لے لے ان کا اپنا بھی بیٹا تھا کہ نہیں۔ خود واقعہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ والوں کے تو قائل ہیں نا، ان کی ولایت ان کی کرامات کے تو ہم قائل ہیں۔ فرمایا کہ میں لاہور گیا تو داتا صاحب کے دربار پہ بھی چلا گیا، مانگنے کے لیے نہیں دینے کے لیے۔ کچھ لوگ ناراض تو ہو جائیں گے آج ویسے، اب وہ دینے لائق نہیں رہے، جب تھے دیتے تھے، کیا دعا، اللہ والے کی دعا سے کام بن جایا کرتا۔ تو فرمایا میں جب گیا وہاں میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساتھ کھڑا ہوا ایک آدمی اس سے پتر مانگ رہا تھا، بیٹا دے دے، پتر دے دے۔ فرمانے لگے میں نے جلدی سے فاتحہ پوری کی، اس نوجوان کو میں نے پکڑا اور کان میں کہا کہ فتویٰ نہ لگائیو، دل سے سن میری بات، دل سے، جس سے پتر مانگ رہا ہے ذرا یہاں کے مجاوروں سے معلومات لے، اس کا اپنا بھی تھا پتر، اس کا بھی اپنا تھا۔ لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بات سمجھا دی، فرمایا لوگوں میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو میں اللہ ان میں اضافہ فرما دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اور اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے دولت نہیں دی تو کیا ہوا، شہرت نہیں دی تو کیا ہوا، زمانے میں عزت کوئی نہیں تو کیا ہوا۔ اور لوگوں، رب کائنات نے آنکھیں دی ہے، ناک دیا ہے، کان دیے، زبان دیے، دانت دیے، یہ تمام اعضاء دیے اور کام بھی کرتے ہیں، یہ رب کی بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، آل بیت، آل محمد بلال حنیف، آل محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں تو شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے تیری نعمتوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بھی ہمارے والا جواب دیا کہ میرے پاس ہے کیا، میں کس چیز کا شکر ادا کروں، کون سی نعمت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ فقیر کہنے لگا اللہ والے، اے اللہ کے کلیم مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے میں نے اپنے رب سے یہی سوال کیا تھا، اس کے پلے ہے کچھ نہیں، وہ کس چیز کا شکر ادا کرے؟ اللہ نے فرمایا آنکھیں تو ہے، زبان تو ہے، کان تو ہے، دل دماغ تو ہے، یہ صحیح سلامت جسم موجود ہے، اسی کا شکر ادا کریں، میں اللہ اور نعمتوں میں بھی اضافہ فرما دوں گا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب سوال کر دیا، عرض کی مولا یہ سونے سونے پیارے پیارے چہرے یہ ایسے حسین محجبین لوگ بناتے ہو، پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ مولا ادھر فرماتے ہو آپ کہ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، تو میں اللہ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ادھر محبت اتنی، اس محبت میں آپ اتنے سونے سونے با کمال بناتے ہو، پھر مار کیوں دیتے ہو؟ لوگوں حقیقت بات ہے، بعض آدمی اللہ ایسا بناتے ہیں، بعض کا چہرہ اللہ ایسا بناتے ہیں، اس چہرے کا دیدار کرو رب یاد آتا ہے۔ بعض زبان اللہ ایسی بنا دیتے ہیں، ایک جملہ اگر بول دے اس جملے پہ ہی اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ممکن کیسے ہوتی ہے؟ آج ایک چھوٹی سی حدیث شریف کے ضمن میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھانے لگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو آدمی اللہ کا بن جائے اللہ اس کے بن جایا کرتے ہیں۔ مہنگا سودا کوئی نہیں، بڑا آسان سودا، بڑا آسان طریقہ ولی بننے کا، کتب بننے کا، ابدال بننے کا، اللہ والا بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا۔ اور لوگوں ہم بھی کہا کرتے ہیں آپ ان سے اتنی محبت کیوں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، بھائی کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، خاندان والا کوئی نہیں، لیکن کوئی عمل اس نے ایسا کیا کہ دل میں اتر گیا، اس وجہ سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں کرتا ہے؟ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ ہمارے اندر اتنی قربت ہے، یعنی ہم دونوں آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے یار ہیں، ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے
تم میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا، مولا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی میرا بن جائے، میرا دوست بن جائے، میرا قریبی بن جائے، اللہ والا بن جائے، جس کو ولی کہا جاتا ہے ولی بن جائے، ولی اللہ بن جائے، فرمایا جو میرا بن جائے میں اللہ اس کا بن جایا کرتا ہوں۔ پھر ہوا یوں کرتا ہے بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی آنکھ بن جایا کرتا ہوں، زبان بن جایا کرتا ہوں۔ فائدہ پھر یہ ہوتا ہے وہ اللہ والا اگر نظر کسی طرف ڈالے، سامنے آدمی ہے بے نمازی، نظر ڈلی تو وہ بے نمازی نمازی بن گیا، بے ہدایتہ ہدایت پہ آ گیا، کافر تھا مسلمان بن گیا۔ اللہ جس کی زبان بن جائے، جملہ بولا کسی سے، ایسا اثر وہی جملہ دنیا بولتی ہے اثر نہیں ہوا، اللہ والے کی زبان سے وہی جملہ نکلا، ایسا اثر ہوا، بے نمازی تھا نمازی بن گیا۔ ہمارے پاس آئے دن لوگ بھی آتے ہیں اور ٹیلی فون بھی آتے ہیں کہ ہمارا خاندان قاری حلیم ملتانی کی کیسٹ سن کے مسلمان ہوا، کوئی کہتا ہے نمازی بنا، کوئی کہتا ہے ہدایت پہ آئے، کوئی کہتا ہے قاری صاحب کی کیسٹ سن کے فلاں گفتگو سن کے ہم نمازی بن گئے، ہدایت پہ آ گئے، ہمارے خاندان میں قاری حافظ اور علماء پیدا ہو گئے۔ تو آپ نے سنی ہوں گی کیسٹیں، کیا ساری عربی میں ہے؟ سارے بیان پشتوں میں ہے؟ پھر عرب پہ، پٹھانوں پہ، سندھیوں پہ، بلوچیوں پہ، بہاریوں پہ اثر کیسے پڑ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں وہی بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بن جائے رب اس کے بن جاتے ہیں۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کسی اسٹیشن پہ ہیں، ریل پہ سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹکٹ لینے کے لیے وہ ٹکٹ گھر بنا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی کھڑکی، اس میں سے پیسے ڈالے، یہ چہرہ اندر ڈال کے کلرک کو کہا فلاں جگہ کا ٹکٹ دے دو۔ وہ جو ٹکٹ کلرک تھا، ٹکٹ دینے والا، وہ مسلمان کوئی نہیں، غیر مسلم ہے۔ ٹکٹ دی، جو بقایا پیسے تھے دیے، شاہ جی نے لیے، آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہی ٹکٹ کلرک غیر مسلم وہاں سے نکل کر آ گیا، شاہ جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، او اللہ والے، میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو۔ سمجھ تو گئے تھے لیکن فرمانے لگے تجھے کون سی جنت کا ٹکٹ چاہیے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اپنے جیسا بنا لو، اپنے جیسے دین پہ لے آؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر دو، میں مسلمان کوئی نہیں۔ شاہ جی فرمانے لگے او نوجوان، کیا وجہ، کیا بات بن گئی؟ آپ کو کسی مسلمان نے تنگ کیا، پریشان کیا، کوئی مارتے پیٹتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں، میری تو سرکاری نوکری ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ فرمایا پھر کس وجہ سے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے؟ وہ نوجوان کہنے لگا جب آپ نے کھڑکی میں سے اپنا چہرہ ڈالا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، ایک جھلک آپ کی دیکھ کر میرے دل میں آیا جس رب نے اتنے سونے چہرے بنائے وہ رب کتنا حسین ہوگا۔ تو میرے جی میں آ گیا جس دین پر آپ آؤ مجھے وہی دین دے دو، وہی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی مسلمان کر دو۔ اللہ والے کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں یہی تو ولی کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے، اس کے چہرے پر نظر ڈالو رب یاد آتا ہے۔
بعض آدمی کو اللہ زبان ایسی عطا فرماتے ہیں بطور کرامت کے، کوئی ایک جملہ بولے اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ ہے، اس وقت ملک کے اندر برے صغیر کے اندر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور عدالتیں عیسائیوں کے پاس ہیں۔ یہ اللہ والے، ان کی یہ کرامت بڑی مشہور تھی، آج بھی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، یہ اللہ والے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کافر کے ساتھ اگر دو جملے حال احوال کے بولتے، ان کی زبان سے جملہ سن کر، حال احوال کی باتیں سن کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، عیسائیوں میں سے۔ اب ان کے ماں باپ تنگ کہ یہی سلسلہ چلتا رہا تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، لہذا ہندو، سکھ، عیسائی انہوں نے سر جوڑے کہ کچھ علاج کرو اس کا، ورنہ یہ بابا سارا ہی رگڑا پھیر دے گا، صفایا کر دے گا۔ مشورے میں پاس ہوا کہ عدالت میں دعویٰ دائر کر دو، پیشیاں بھگتتا رہے گا بابا جب تک زندہ ہے، اور ویسے بھی ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے۔ شکر ہے بابوں کو سمجھ نہیں آیا، بابا کب تک جیے گا؟ 10-20 پیشیوں میں کام ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی نظر بندی پابندی بھی لگ جائے گی۔ انگریز کی عدالت میں گئے، دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ بابا غلام حسن ہمارے بچوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، بس اس کو ثابت کرتے کرتے بابا ٹر جائے گا، باقی تو بچ جائیں گے۔ عیسائی جج ہے، سمن جاری کر دیے، عدالت میں بلا لیا خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ کو، سامنے آئے بیٹھے ہیں۔ عیسائی جج کہنے لگا، اللہ والے آپ مسلمان ہو، اپنی کتاب تو پڑھو، قرآن مجید پڑھو، رب کا یہ حکم ہے، تمہارے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ تم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ فرمایا جی بالکل ایسے ہے۔ کہا تو پھر تم کیوں زبردستی مسلمان کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جواب کیا بنتا تھا؟ دلیل دیتے، تسلی دیتے، قسم چاوین، ہاں قسم وڈی ساری، تاکہ جج صاحب کو فوراً یقین آ جائے کہ نہیں، ہم بھی بھاگ بھاگ کے پہلی تسلی ہماری یہی ہوتی ہے کہ رب کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، قسمیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میرے نزدیک تو بھائی جو بات بات پہ قسم کھائے وہ سب سے بڑا جھوٹا۔ قسم اسی کام کے لیے رہ گئی، ایک سوٹ کپڑے کا بکتا نہ ہو بیچنے کے لیے خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچ کہتا ہوں جی یہ اتنے کا مجھے پڑا ہے، 1500 کی تو میری خرید ہے۔ جب گاہک جانے لگا تو کہتا آجا اچھا 1000 میں لے لے۔ اے وہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ ہم نے قرآن، کلمہ، رب بس صرف خرید و فروخت میں رکھا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ برکتیں نہیں، یہی وجہ ہے کہ پریشانیاں ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں رب دی قسم چینا قرآن چوا گنو۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اور جج صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا میرے خلاف آئے کھڑے ہیں، یہ تو ان پڑھ جاہل ہے، نا سمجھ لوگ ہیں، چلو ٹھیک ہے، ان کو تو میں نے زبردستی کلمہ پڑھایا ہوگا، ان کو تو میں نے جبری کلمہ پڑھایا ہوگا، ذرا آپ بتائیں، آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، عدالت کے جج بھی ہیں، لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے ہو، بڑے سمجھدار ہو، ذرا آپ بتاؤ آپ کو زبردستی کلمہ کس نے پڑھایا؟ خواجہ صاحب نے جب یہ جملہ بولا، آپ کو زبردستی کلمہ کس نے پڑھایا؟
آیا وہ عدالت کا عیسائی جج اپنعدالت کی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رب کائنات کا جو بن جائے، جو بندہ اللہ کا بن جائے، اللہ اس کے بن جایا کرتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین ترکیب بتا دی، بہترین طریقہ بتلا دیا۔ فرمایا او لوگو جو رب کا بن جائے رب اس کے بن جایا کرتے ہیں، اور جس کا رب بن گیا اس کا سب بن گیا۔ اللہ رب العزت اپنے دوست ولی دوست کو کہتے ہیں، اپنے ولی کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بعض اوقات جہاں نظر پڑی ہدایت کے فیصلے، جو جملہ بولا وہ ہدایت کا سامان بن جایا کرتا۔ بہرحال وقت نہیں، کبھی ذہن میں رہا تو آپ کو شان اولیاء اللہ سنائیں گے۔ آج آپ کو ایک طریقہ تو میں نے بتا دیا ولی بننے کا، اب آپ نے سوچنا ہے کہ میں رب کا کیسے بنوں۔ رب کا بننے کے لیے میں نے ایک مثال دی درمیان میں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہے، ہم ایک دوسرے کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی منشا کے مطابق چلتا ہے، یہ اس کی منشا کے مطابق چلتا ہے۔ ہر وہ کام اس نے کیا جو یہ چاہتا ہے، پھر اس نے ہر وہ کام کیا جو یہ چاہتا ہے۔ دوستی میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بات بعض اوقات نہ کڑوی لگتی ہے، اچھی کی بات نہیں کہہ رہا، ذرا کڑوی ہے کہ یار میں کیسے مانوں اپنے دوست کی یہ بات، کیسے مانوں، ذرا کڑوی ہے، ماننے لائق نہیں ہے، لیکن کہتا ہے او جانے خیر ہے جو یار ٹھیک ہے۔ رب کا بننے کے لیے کچھ باتیں کڑوی ہیں نہیں، لگیں گی، کڑوی ہے نہیں، لگتی ہیں کڑوی۔ اس سردی میں ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا کوئی آسان ہے؟ لیکن ایک مرتبہ کر بیٹھو پھر وہ وضو 3 نمازوں تک ٹوٹتا نہیں ہے، بندہ سنبھال کے رکھتا ہے اسے۔ اور جب وضو سنبھلا ہوا ہونا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل موبائل کا دور ہے، بندہ جب وضو ہو، وضو کو بچانا بھی ہو، پھر زیادہ دیر موبائل نہیں چلے گا، یار وضو ہے، وضو نہ ٹوٹ جائے، اس کو بند کر اندر رکھ، اس وضو سے فائدہ اٹھا، رب سے تار ملا۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا، تفصیل پھر کبھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ولی بننے کا طریقہ آسان اور مختصر اور بڑے بہترین لفظوں میں بتلا دیا۔ فرمایا او لوگو من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن گیا اللہ اس کے بن جایا کرتے ہیں۔ آخری بات کو ختم کرتا ہوں، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کر دی، مولا یہ اتنے حسین چہرے بنایا کرتے ہو، سونے سونے بندے بنایا کرتے ہو، با کمال بندے بنایا کرتے ہو، ایسے بندے بناتے ہو چہرے پر نظر پڑے رب یاد آ جائے، مولا اتنے با کمال بندے بنا کر مار کیوں دیا کرتے ہو؟ میں نے بالکل آغاز میں ایک بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب عملی دیا کرتے تھے، پریکٹیکل، کچھ کروا کے۔ سوال کیا تھا؟ بندے بناتے ہو مار کیوں دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا۔ آج کل جو فصل کاشت کرنے کا زمانہ ہے، جاؤ فصل کاشت کرو۔ گئے، گندم کاشت کرنے کا زمانہ تھا، نومبر کے مہینے میں گندم ہو چکی کاشت، تو نومبر کا مہینہ ہوگا،
گندم جا کے کاشت کر دی. پھر پکتی کب ہے؟ مئی میں، اپریل کے درمیان اخیر یا مئی تک جا کے پکتی ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل 6 مہینے سنبھالنی پڑتی ہے. گو کے خرچہ کم ہے لیکن فصل کو بچوں کی طرح پالنا پڑتا ہے ایک ایک دن. اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ سنبھال کر رہے ہیں کیونکہ رب کے حکم پہ کاشت کی ہے. مئی کا مہینہ آیا، فصل پک کے تیار، سونے کی طرح چمک رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے کسان کو کہ آؤ لے جاؤ مجھے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے درانتی اٹھائی، فصل کاٹنے کے اوزار کندھے پہ رکھے، کھیت کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم آ جا، ذرا طور سینا پہ آ جا، ذرا یہاں آ کر ہم کلامی کر لے. فوراً طور سینا پہ چلے گئے. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم یہ درانتی لے کر کدھر چلے؟ عرض کرنے لگے مولا آپ کے حکم پہ گندم کاشت کی تھی، فصل کاشت کی تھی، اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم کیوں کاٹنے چلے؟ سونے جیسی چمکتی فصل کیا تمہیں اچھی نہیں لگی؟ عرض کی مولا کیوں نہیں؟ سونا جیسے چمک رہا ہو ایسی فصل ہے، کیوں نہیں اچھی لگی؟ بڑی اچھی ہے. جب اتنی اچھی ہے تو کاٹ کیوں رہے ہو؟ میرے جٹ بھرا جڑے بیٹھے زیادہ جان دیں. اس دفعہ اپریل میں جب فصل پک کے تیار ہو جائے تو میرا جٹ بھائی کہے کہ میں اس سال نہیں کاٹتا، پانی لگاؤں گا، کھاد لگاؤں گا، اگلے سال کاٹوں گا، ایڈا موٹا دانا ہو سی ہو جائے گا. نہیں، وہ کھڑی کھڑی تباہ ہو جائے گی. درمیان میں بارشیں آئیں گی، سال بھر میں ختم. اللہ نے فرمایا میرے کلیم کیا فصل اچھی نہیں لگی جو کاٹنے چلے؟ نہیں نہیں میرے اللہ بڑی اچھی فصل ہے، بڑی پیاری فصل ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں جب فصل تیار ہو جائے کاٹ لینا ہی مناسب ہے. اللہ نے فرمایا پھر کاٹ کے کرو گے کیا؟ عرض کی مولا 2 چیزیں اس کے اندر ہے، ایک قیمتی مال، ایک نکما مال ہے. گندم اناج بڑا قیمتی، صاف کر کے بھوس سے الگ کر کے اپنے گھر میں لاؤں گا، سنبھالوں گا، خیال رکھوں گا. اور نکما مال گھاس پھوس توڑی ہے، میرے کسی کام آ گیا تو اور بات ہے، مجھے ترس آ گیا تو اور بات ہے، ورنہ وہی کھیت میں کھڑے کھڑے تیلی جلا کر خاک کر دوں گا، جلا کر کے راکھ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا او میرے کلیم یاد ہے تم نے سوال کیا تھا اتنے سونے بندے بناتے ہو پھر مار کیوں دیتے ہو؟ عرض کی مولا مجھے پتا ہے میں نے 6 مہینے کیسے گزارے ہیں. میں روز انتظار کرتا ہوں، صبح جواب ملے، دوپہر ملے، شام ملے، رات ملے. اللہ نے فرمایا میرے کلیم آج وہ موقع آ گیا جب تمہیں جواب ملنے والا ہے. عرض کی مولا ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے کلیم جس طرح وہ گندم، کپاس وغیرہ وغیرہ تم بندوں کی فصلیں ہیں، یہ بندے میں اللہ کی فصل ہے. تم اپنی گندم کی فصل کاشت کیا کرتے ہو، میں اللہ بندے کاشت کیا کرتا ہوں. وہ تمہاری فصل، یہ میری فصل. جس طرح تمہاری فصلیں جب پک کر تیار ہو جائے تم کاٹ لیا کرتے ہو، اسی طرح بندوں میں جس کی فصل جب تیار ہو جائے میں اللہ بھی کاٹ لیا کرتا ہوں. اسے موت آ جایا کرتی ہے، وہ اگلے جہان میں منتقل ہو جایا کرتا ہے، وہ قبر حشر کی طرف چلا جایا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم جس طرح تیری فصل میں 2 چیزیں، ایک قیمتی مال، ایک نکما مال ہوا کرتا ہے، مولا بالکل ایسے ہی ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم میری فصلوں میں بھی ایک قیمتی مال، ایک نکما مال ہوا کرتا ہے. قیمتی مال وہ ہے جس بندے نے میں اللہ کو سجدوں کے ذریعے راضی کیا، ذکر عبادات کے ذریعے راضی کیا، میرے حبیب نبی کی اطاعت کے ذریعے مجھے راضی کیا، میرے نبی سے محبت کے ذریعے مجھے راضی
راضی کیا, میرے نبی پر درود پاک پڑھ پڑھ کے میں اللہ کو راضی کیا, وہ بندہ بڑا قیمتی بن جایا کرتا ہے. جب اس کی فصل کاٹتا ہوں سنبھال کر جنت میں لے جاتا ہوں. پیچھے بچا نکما مال, کبھی بھی نماز کے سجدے کی توفیق کوئی نہیں, کبھی بھی زندگی میں رب یاد نہیں آیا, تمام جوانی یوں ہی برباد کر دی, سارا بڑھاپا یوں ہی کھپا دیا, تمام زندگی یوں ہی برباد کر دی. اس نے سمجھا, نوجوان نے سمجھا یہ جوانی تو نادانی ہوا کرتی ہے, دنیا کے لیے ہوا کرتی ہے, فحاشی اور یعنی کے لیے ہوا کرتی ہے, بدماشی کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نکما مال ہے, زندگی گزر گئی کبھی رب بھی یاد نہیں آیا, اتنا مہربان اور شفیق نبی بھی یاد نہیں آیا. فرمایا اس نکمے مال کو جب میں کاٹا کرتا ہوں مجھے ترس آ جائے تو اور بات ہے, رحم آ جائے تو اور بات ہے, ورنہ اس نکمے مال کو جہنم میں ڈال کر جلا کر خاک کر دیا کرتا ہوں. میرے محترم دوستو, ایک دن ہماری بھی فصل کٹنی ہے, راستے یہ دو ہیں, اللہ نے بتا دیے. قرآن سارا پڑھو یہی باتیں ملیں گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین کفروا, یہی باتیں ملیں گی. آگے انجام ملے گا کہ اولئک ہم شر البریہ اولئک ہم خیر البریہ, جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے, ان کا ٹھکانہ بڑا اچھا ہے. جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو فکر کریں ہم اس بات کی کہ یہ زندگی, یہ جوانی, یہ زندگانی یوں ہی برباد نہ ہو جائے. اور اس اصول کو ذہن میں رکھو کہ جو رب کا بن گیا رب اس کے بن جایا کرتے ہیں. کوشش کریں, محنت کریں, گرمی سردیاں آتی رہیں گی, سب کچھ یوں ہی آتا جاتا رہے گا. اسی کے اندر رہ کے ہم نے رب کا بننا ہے. جب رب ہمارے بن گئے تو دنیا بھی کامیاب, موت بھی کامیاب, قبر بھی کامیاب, حشر بھی کامیاب. اللہ رب العزت آخرت میں پھر بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہمیں نیک بنا, نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما, بروں سے بچا, برائی سے بچا, برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں تمام آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عقیدت عطا فرما, اطاعت فرما برداری کا جذبہ عطا فرما. مولا ہمیں آپ کی ذات کی پہچان نصیب فرما, آپ کا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل بخشش فرما دے. مولا سب کی کامل مغفرت فرما دے. میرے پھوپھی زاد بچہ میرا حمزہ, اس کے ماموں بھائی محمد طارق صاحب 4 دن قبل دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اسی طرح سے میرے دوست ہیں رانا طارق صاحب, ان کے چچا زاد بھائی پچھلے جمعے والے دن, جمعے کے بعد ان کا جنازہ تھا, شجاباد کے رہنے والے بھائی محمد ناصر مکی صاحب, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جمعے میں ایک نوجوان آتے ہیں محمد مجاہد, ان کے ماموں جان بھی رات اچانک سے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے. یا اللہ آج تک جتنے بھی مرد عورت مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے رب کائنات سب کی کامل بخشش فرما. مولا سب کی مغفرت فرما. ہمارے آبا و اجداد والدین کی مغفرت فرما. رب کائنات خاندان برادری کے ہمارے اس مسجد کو بنانے چلانے چمکانے والے نمازیوں میں سے, جمعے کے نمازیوں میں سے جتنے لوگ چلے گئے, حاجی صابر علی انصاری, حاجی سلیمان, اسی طرح سے حاجی محمد شفیع, حاجی عبدالحمید اور بے شمار ساتھی جمعے میں آیا کرتے تھے, حاجی اللہ دیتا, اور اسی طرح سے چچا حیات بھائی محمد علی کے والد. اللہ رب العزت سب کی کامل بخشش فرما. اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. رب کائنات ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ اپنے پرائے بیمار ہیں
اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ حاجی محمد اکرم صاحب برطانیہ کے ساتھی ہیں، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کی اہلیہ ہماری باجی جان، اللہ انہیں بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ان کے بچوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ان کے پوتے ہیں حافظ عادل صاحب، کچھ ان کا مالی نقصان پچھلے دنوں ہو گیا تھا، اللہ رب العزت اس مال کے نقصان پر انہیں صبر بھی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی میں حفاظت فرمائے، اور اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ان کا نقصان واپس لوٹ جائے۔ اللہ ہم سب پر ان پر فضل و کرم فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ قاری مبین الحق عثمانی صاحب میرے استاد محترم ہیں، کافی علیل رہتے ہیں، سب حضرات دعا کریں اللہ تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔